قرآن وچ شک تے ریب کوئی نہیں، سونے محمد وچ عیب کوئی نہیں۔ سونا محمد عیب تو پا کے اے رب دا کلام شک تے ریب تو پا کے۔ تا اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اعلان کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، رب فرمیندے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ او کائنات والو، این کتاب مقدس دے اندر کہیں شک بھی نہ کرا ہے، شک دی گنجائش بھی نہیں، شک کرن دی ضرورت بھی نہیں، شک تھی بھی نہیں سکتا۔ اللہ سیاں کیوں ہر کتاب دے اندر تا شک ہوندے، قرآن مقدس دے اندر شک دی گنجائش کیوں نہیں؟ اگو اللہ پاک نے دلیل پیش کی دیئے، رب فرمے دے ہدی للمتقین۔ او کائنات والو، این کتاب مقدس دے اندر شک دی گنجائش کیویں ہو سکتی ہے؟ یہ کتاب نے جو روشنی دیتی ہے المتقین ابو بکر صدیق جہاں کو محبت نالا کوٹا سبحان اللہ، یہ کتاب نے جو روشنی دیتی ہے المتقین ابو بکر صدیق جہاں کو، المتقین عمر فاروق جہاں کو، المتقین عثمان غنی جہاں کو، المتقین حضرت علی حیدر کرار جہاں کو، المتقین حسنین کریمین جہاں کو، المتقین حضرت ابو سفیان جہاں کو، المتقین حضرت خالد بن ولید جہاں کو، المتقین سات سعید جہاں کو، المتقین حضرت معاویہ بن ابی سفیان جہاں کو، المتقین اشراف بشرا جہاں کو، چڑھئیوں جے جوان تیار کرن والی یہ کتاب قرآن ہوئے، ان کے اندر شک دی گنجائش کیویں ہو سکتی؟ یقیناً یہ قرآن مقدس نے روشنی کی تھی صحابہ دے دلان دے اندر، لیکن قرآن دی صداقت دی دلیل بھی بن کے آئے تا محمد کریم دے صحابی بن کے آئے، قرآن دی سچائی دی دلیل بھی بن کے آئے تا سونے محمد دے صحابی بن کے آئے۔ تا اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو یہ کتاب دے اندر شک کوئی نہیں۔ اگر بھی پوچھے کیوں شک نہیں، بڑھ کر کے آگ نواہے ابو بکر ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، عمر ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، عثمان ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، علی حیدر کرار ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، حسنین کریمین ہیدہ تیار کیتے ہوئے، معاویہ بن ابی سفیان ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، خالد بن ولید ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، سعد سعید ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، سعد بن ابی وقاص ہیدہ تیار کیتا ہو جائے، اشراف بشرا ہیدہ تیار کیتے ہوئے، صحابہ کرام ہیدہ تیار کیتے ہوئے، جڑے ایوں جے جوان تیار کرن والی کتاب ہوئے، نہ وہ کتاب کے اندر شک ہو سکتے، نہیں دے نال تیار کیتے ہوئے جوان دے اندر شک۔ قرآن بھی بے مثال، نبی آخر زمان بھی بے مثال۔ میرا تو میرے بزرگ کا عقیدہ ہے ساری کائنات کٹھی تھی ہوئے کئی نبی دے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نبی کٹھے تھی ہوئے آقا دی شان کا مقابلہ۔ فرمایا زمین زادہ بر آسمان تافتہ، زمین و زمن را برندافتہ، پدائش مکہ مکرمہ سیر و شہی، علماء لکیر میں فرش کنے عرش بلندے، ساری کائنات کنے آقا دا شان۔ کوئی آقا دی شان کا مقابلہ؟ تو ہاری میری اولاد فرق کر، لیکن آقا دلہ مبارک اکبر سبحان اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام میدان احد کے اندر کھڑے، ایک کافر بے ایمان دشمن نے حضور علیہ السلام کو تیر مارن دی کوشش کی دی، نشانہ بنائے۔ حضور علیہ السلام دے صحابین حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے رٹھے جو دشمن تیر پیا سبلے دے، صحابی نے سینہ سامنے کیتے، فرمے دلی تھر راو ظالم ہنر رازمائے، تو تیر آزما ہم جگر رازمائے، ظالم تیر وسیدہ رہ گئے، صحابی برداشت کرنے دا رہ گئے، ایک تیر صحابی دی آنکھ مبارک دیا
لگے تیری میری اکھیں صحابی دی مبارک اکھیں واسطے جو حضور سیدہ دیدار کریں دی رہ گئی آپ دا چہرہ مبارک لے دی رہ گئی اک دانہ ٹک رخسار تے آ گئے صحابی نے ہتھ تے چاہ کے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اک دا ہی آلے آقا نے اپنے ہتھ مبارک نال اک دانہ چاہ کے اکھ دے کھونے وچ رکھے لوہا مبارک لائنے انگل مبارک دا دباؤ دیتے نے پوچھتے غلام حال نے مسکرا کیا دے سیاں تمہاری لب لگ دی گئی در دریا نہیں دید تیز تھی گئی کہ سونے محبوب دی لوہا مبارک دی تاثیر ہے پھر محبوب دے زمانہ کون مقابلہ کر سکتے جیڑا کہ نبی تے مہی کو جے ہیں کافر ہے ابو جہل کفر دے وہی آقا دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر منے دے ونجو ہر کے اپنے اپنے مقام تے پر خالق نال کہیں کو شریک انبیاء کو من انبیاء دے معجزات کو من صحابہ کو من اہل بیت کو من اولیاء کو من اولیاء دی کرامات کو من ہر کہیں کو اپنے اپنے مقام کے من لیکن خالق نال کہیں کو شریک من سب کو صالح قرار من سب کو صالح من سب کو لیکن مدد کو رب کو صالح جے کو سارے انبیاء سجے دے گن سارے اولیاء سجے دے گن خود حضرت علی المرتضی سجے دے گن سبحان اللہ سب دی مدد کرنے والا کون ہے سب دی سور و پکار سننے والا سب دی ضرورتاں پورا کرنے والا میں ہمیشہ آج کرنے دا عملی کمزوری رب معاف کر دے سی لیکن عقیدے دی کمزوری معاف نہیں اللہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نصیب فرمائے لیکن میں حیران تھی نا علماء موجود ہیں حیران تھی نا پڑھے لکھے دورے چی کچھ حضرات ایک پوڑی جا مثالہ تے کوٹھے دی چھت جا مثالہ وغیرہ دیں حیران کی تھی لیے چھوڑے میں کریں حضرات بیان فرمائے دن نا علماء جو پوڑی دی کوٹھے دی چھاتے چڑھنے واسطے پوڑی دی ضرورت ہوں دی سیڑھی دی ضرورت ہوں دی اللہ کو ڈائریکٹ اللہ دے بندے ہن تعلیم دا دور ہے شعور دا دور ہے ہن مثال نہیں چل جائے ہن پوڑیاں تے سیڑھیاں تے کوٹھے تے چھت اور الحمدللہ تعلیم دا دور ہے لوگوں کو قرآن سمجھ آ گیا دین سمجھ آ گئی اللہ مزید سمجھ عطا فرمائے میں پہلے بھی کئی جلسے دے اندر آ کے حضرت صاحب ہوڑے پوڑیاں تے کوٹھے دی چھت تے مثالہ نہیں چل جائیں اللہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نصیب فرماوے میں کہ حضرت صاحب درگاہ کو سمجھائے حضرت صاحب ایک کوٹھے تے چڑھن واسطے چھت تے چڑھن واسطے پوڑی دی ضرورت کو تاں پئیے جو تیلے تے ان چھت دے درمیان فاصلہ ہے ایک ہے نا کٹے آنن گال کو سمجھائے این فاصلے کو طے کرنے واسطے میں کوئی پوڑی دی ضرورت ہے تو ہر کوئی پوڑی دی ضرورت ہے این واسطے جو بندے تے چھت دے درمیان فاصلہ موجود ہے پوڑی رکھے سو تے فاصلہ طے تھی سی سیڑھی لے سو تے فاصلہ طے تھی سی اے فاصلے دی وجہ نال تے میں کو پوڑی لاونی پندی ہے لیکن رب تا قرآن دے اندر بار بار اعلان فرمائندے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید او میرا بندہ میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں تیری شاہ رگ دے بھی تو زیادہ نیڑے ہیں تیری شاہ رگ تو زیادہ قریب ہیں میاں اے رب فرمائیں دے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید تیری شاہ رگ تیرے اتنا قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے جیڑا رب شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوئے بل پوڑے دی ضرورت ہے شیڑے دی ضرورت ہے اللہ اکبر رب فرمیندے جائیں میں لے بھی کو سکو میں تمہاری سوڑوں پکار کو سنتا بھی آتے قبول بھی کریں دا قرآن دے اندر اعلان فرماری تے ادعونی استجب لکم تیرے سنن دی دیرے میرے قبول فرماون دی کوئی دیر نہیں اللہ سیاں تو کبریا ذات نہیں کیڑی جاتے بائتے تے رب کو سڑ ماروں کیڑی جاتے تیری سوڑ پکار کروں رب فرمی دے میرا بندہ جیڑی جاتے بائتے میں رب کو سڑ مسجد وچ سڑ گھر وچ سڑ جنگل وچ سڑ دریاویں وچ سڑ پہاڑے وچ سڑ بیٹے وچ سڑ غارے وچ سڑ پہاڑے وچ سڑ
سوجلے وچ ساڈے اندھیرے وچ ساڈے دھی کو ساڈے رات کو ساڈے دنیا دے کہیں کونے وچ ساڈے سمندر دی تہہ وچ ساڈے رات دے اندھیرے وچ ساڈے رات دے اندھیرے وچ ساڈے صبح دے سویرے وچ ساڈے جیڑی جا تے بائے تے جیڑے مقام تے بائے تے میں رب کو صد ماری اور مولا دی دنیا محدود ہے او دی صفت لا محدود ہے او ہر جہاں موجود ہے فرمایا جت میں تے صد ماری میں تیری شاہ رکھ کو مل جاتا تیرے سڈن دی دیر میرے قبول فرماون دی کوئی دیر بشارتے کہ رب کو منگن والے بننا چھڈن والے بن اساں دا کار بھی پہلے ودو دل نال سنو رب ای طریقے نال سنو جو میرا سد قبول تھی میری دعا قبول تھی گئی اساں دعا دے لفظ پڑھدے سے سا کو منگن دا نہیں ہوندا اللہ منگن دی توفیق عطا فرمائے جب دعا دے مندے وچ بڑا سوچے تے بیٹو پتہ نہیں قبول تھی دی ہے کہ جڑا دو پتہ نہیں مالو تھی نہیں جڑا یقین نال منسوخ کہ میں منگدا بیٹھا تے رب میرے کو عطا فرمائے پے او ہن تا او خیر حالات نہیں ہے پہلے زمانے دے اندر بزرگان دین بارش زیادہ سنا رہا تھا عوام بھی مطالبہ کریں گے علماء بزرگان دین بات اعلان کریں گے بابا کل فلانے میدان جو دھوپ دے ہوتے سارے کرتے تھی بیمار استسقاء پرسوں تے ول اللہ کرو روتے دعا مقصود بارش پہلے رواج ہوتا تا ایویں بارش نہ تھی حضرات نے مطالبہ کیا مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ کل فلانے میدان بارش دی دعا مقصود دھوپ کے کٹھے تھی دے وہ اعلان دے مطابق لوگ کٹھے تھے پہنے ایک بندہ گھروں میں ٹرے بال آمدہ چھوٹا ایک بچے والا من دے سچے بنا اللہ انہیں کو سلامت رکھے وہ پیو کو پوچھا لگے ابا کیرے پیا میں دیا کہ او مولی صاحب کالے اعلان کی تھا تے وہ فلانے میدان جو ہیں تے بارش دی دعا میں ابا کے مائن لگنا ہوتے چڑھ جو میں دو قدم توڑ لگے ابا کھڑی مائن دا وہ پیو بارو کھاتے وہ گھر اندر گئے ماں کو آکے وہ چھتری تے چاہ رہے وہ چھتری دا میں کو ماں چھتری چاہ رہی ہے چھتری چاہتے ہیں کیا باقی لوگ کیوں آکے بھائی پتر ایک آتے ہیں دیکھیں چھتری کیوں آکے کیا بھائی بارے دی دعا منگانی سے جو دیتے ہیں بارے دی اللہ سے پوچھ دیتا نا ہوں یقین نال بچے نے جائے میں دعا کی تھی میدان تک پہنچان دی ضرورت نہیں رہی اللہ اٹھائی کھڑے بارش لے یقین نال اللہ کو منگو جو میری دعا قبول تھی بلدے کو رب کی رحمت سے اللہ پاک دعا کو میرے کو نیک اعمال دی توفیق عطا فرماوے قرآن دی محبت نصیب فرماوے قرآن دا تعلق نصیب فرماوے جڑی آیت کریمہ پڑھی ہوندا ترجمہ کر دیواں اللہ دا قرآن فرمیندے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی رب فرمائے دے اگر میرے قرآن کو چھوڑے سے میرے ذکر کو چھوڑے سے میرے دین کو چھوڑے سے میں تیرے واسطے روزی تنگ کرنے ساں رزق تنگ کرنے ساں یہ جتنا ہی محنت کرے سے کماؤ سے نہ تیرے ہزار وچ برکت نہ تیرے لاکھ وچ برکت نہ تیرے کروڑ وچ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمی اگر میرے قرآن کو چھوڑے سے دنیا دی سزا آئے جو روزی رزق دی وجہ نال سرگردان تے پریشان رہے سے تے کو سکون نصیب نہ تھی سی تے آخرت دی سزا آئے اللہ دا قرآن فرمیندے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمی جے میرے دین قرآن کو چھوڑ تو آخرت دی سزا ہے جو قیامت والے دیوار تے کو نبی نہ کر کے اٹھے سا اندھا کر کے اٹھے سا قرآن دا فیصلہ میں آپ نہیں بیٹھا ہے اور ذرا کھڑے والا سوچوں دنیا دے نبی نے کنے پوچھو جڑا دھکے ودا کندے شے بس کو قیامت دا نبی نہ کی میں کرے سی
این واسطے قرآن نال تعلق رکھو، نماز نال محبت رکھو. یہ پرانے بزرگ لوگ بیٹھن اگے فجر دی نماز دے بعد جڑے قرآن پڑھے ہوئے ہوندے ہن قرآن کھولتے مسجد دے اندر قرآن دی تلاوت کرتے. قرآن نہ پڑھا ہوا ہوئے ہاں مسلمان تائیں قرآن چاہتے کو دیکھے ہاں زیارت کہہ رہا کیونکہ قرآن دا پڑھن دا بھی ثواب ہے تے زیارت دا بھی تلاوت دا ثواب الگ ہے تے زیارت دا ثواب الگ ہے. این واسطے پڑھا ہوا مسلمان نہ ہی ہوئے ہاں تائیں قرآن دی محبت دا اظہار کریں دا ہاں کو چاہے ہاں زیارت کرے ہاں تم میں ہاں والا پہ جات رکھ رہے ہاں قرآن پڑھا ہوا تائیں ذکر میں کیا کریں دے تھوڑی دیر بعد درود شریف جب پڑھے سے ذکر اذکار جب کیتے استغفار جب پڑھے سے کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہا لیکن ہوتا اللہ رحمت فرماوے بھائی سلام پھرے کہ مسجد خالی اور گھرے کے اندر بھی مایا بیجا باہر گلے تک قرآن دی تلاوت کی آواز ہوگی جے تک میں بھی قرآن کی تلاوت نہ کرے اتنے تک بھی کوئی کام تو ہاتھ نہ لیندی ہے تاولے رزق کی برکت ہوندی ہے گھر وچ بھی برکت ہوندی ہے رب دی رحمت بھی ہوندی ہے. ہن جناب جیسا قرآن کرو دو تھے سے تے گانے بجانے نال محبت ہے یہ تدا جیسا ذلیل تے خوار بیٹھی جیسے مسلمانوں ہون بھی وقت ٹوٹے رب کو منا گنو اللہ کو راضی کر گنو قرآن نال جڑ ونجو نماز نال جڑ ونجو دین نال جڑ ونجو اللہ کو راضی کر گنو اللہ دے محبوب کو راضی کر گنو. جڑے لوگ دنیا دے اندر اللہ کو راضی کر کے گئے اللہ دے محبوب کو راضی کر کے گئے قیامت دے حکم نصیب کو راضی کر کے آون والے اجاؤ تو وطن ہونے ما جو ولا کریں بے وطن نہ کراں مکان ہونے ما جڑے کریں منہدم نہ ہوویں باغ ہونے ما جنہاں دے پھل ختم نہ ہوویں پھل ہونے ما جڑے کریں خراب نہ ہوویں نہراں ہونے ما جڑے کریں خشک تے بدبودار نہ ہوویں جوانی ہونے ما جے بعد بڑھیپا نہ آوے زندگی ہونے ما جے بعد کریں موت کی سارے نام نے لوگوں کو ملسن جڑے دنیا کے اندر آخرت سما بڑا گئے اللہ پاک واقع میں کو فکر آخرت نصیب فرماوے قرآن دی محبت نصیب فرماوے دین دی محبت نصیب فرماوے. اللہ اس مسجد کو مرکز کو تا قیامت آباد و شاد رکھے. اللہ مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکات ہندی ان محنت مقابل کو قبول و منظور فرماوے. اللہ تمہارے تعاون کو تمہاری محبت کو اپنی بارگاہ سے جنت قبول و منظور فرماوے. اللہ سارے بچے بچیاں مزید اللہ پاک قرآن کی محبت نصیب فرماوے قرآن دا تعلق نصیب فرماوے ہمیشہ قرآن والی دولت سا کو نصیب فرمائی رہے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.